پیارے دوستو السلام علیکم۔ وہ صبح آفس آتے ہی سب سے پہلے شاہریز کے روم میں گئی، لیکن شاہریز یہاں پر نہیں تھا۔ احمد، شاہریز ابھی تک نہیں آیا کیا؟ اس نے پی این سے پوچھا۔ ارے میڈم، شاہریز صاحب تو اسلام آباد گئے ہوئے ہیں کسی کام کے لیے، پی این نے بتایا۔ اچھا، کب تک آئے گا؟ پتہ نہیں میڈم، سر کو پتہ ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ شاہریز تو یہاں ہے ہی نہیں، اب میں کس سے مدد لوں؟ گنوا نے پریشانی سے سوچا، کیا اسے فون کرنا ٹھیک ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ کسی کام میں بزی ہو، میری وجہ سے ڈسٹرب ہو جائے، لیکن میں بھی تو پرابلم میں ہوں اور اس وقت شاہریز ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ گنوا نے فون نکالا اور شاہریز کا نمبر ملانے لگی۔ اپنے موبائل پر گنوا کا فون آتا دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت نے آ گھیرا۔ السلام علیکم، کیسی ہو گنوا؟ آج تم نے مجھے فون کیا، سب خیریت تو ہے؟ شاہریز جانتا تھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے گنوا بہت ٹینشن میں ہے۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک نہیں ہوں شاہریز، ایک پرابلم ہے، آپ کی ہیلپ چاہیے۔ ہاں گنوا، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے آپ کو اپنی بہن کے بارے میں بتایا تھا نا کہ وہ غائب ہو گئی ہے۔ وہ غائب نہیں ہوئی شاہریز، ایک بڑے آدمی نے اغوا کر لیا ہے۔ آپ کو یاد ہے جس دن ہم پہلی بار ملے تھے، میں نے ایک آدمی کو تھپڑ مارا تھا شاہریز، اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میری بہن کو اغوا کر لیا ہے۔ نہ جانے کیوں بات کرتے کرتے اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس دن آپ کے ایک بار کہنے پر پولیس والوں نے رپورٹ لکھی تھی۔ پلیز آپ پولیس والوں کو فون کر کے کہیے کہ وہ ہمارے ساتھ اس آدمی کے گھر چل کر میری بہن کو چھڑوائے۔ ہاں گنوا، کیوں نہیں؟ لیکن تمہیں یقین ہے کہ تمہاری بہن شازر شاہ کے گھر پر ہی ہے؟ ہاں مجھے پتا ہے، اس نے خود ہمیں بتایا ہے۔ آپ پلیز میری ہیلپ کریں، آپ کے ایک فون پر پولیس والے ایکشن ضرور لیں گے، پلیز مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ گنوا منتیں کرنے لگی۔ سنو، تم پریشان مت ہو، میں ابھی پولیس کو فون کر رہا ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھوک کے مارے ابان کا برا حال تھا، لیکن یہاں تو کوئی ایسے نیچے ناشتہ کرنے کے لیے بلا نہیں رہا تھا تو کس منہ سے جاتی؟ پھر اسے اچانک یاد آیا کہ اس کے کمرے میں کوئی چڑیل ہے۔ یا اللہ، یہ تو میں بھول ہی گئی تھی۔ جلد تو جلال تو، آئی بلا کو ٹال تو۔ منتر پڑھتے پڑھتے وہ کمرے سے باہر بھاگی۔ آنٹی، آپ کو پتا ہے اس کمرے میں چڑیل ہے، اس نے سلطانہ سے کہا۔ سلطانہ جو کل تک اسے مغرور کہہ رہی تھی، آج اس کی معصومیت پر مسکرا دی۔ ارے بی بی جی، کوئی چڑیل نہیں ہے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ارے ہے چڑیل، اس نے میرے گلے میں کل رات کو چین ڈالی، دیکھے یہ۔ اس نے گردن میں پڑی ہوئی چین کو سامنے کرتے ہوئے کہا۔ یہ چین تو کل صاحب جی کے ہاتھ میں دیکھی تھی، سلطانہ نے بتایا۔ بی بی جی، یہ چین آپ کو صاحب جی نے پہنائی ہوگی، کسی چڑیل نے نہیں، سلطانہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ نیچے چلیے، آج صاحب نے آپ کی پسند کا کھانا بنوایا ہے، سلطانہ نے بتایا اور اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگی، جبکہ ابان یہ سوچ رہی تھی کہ شاہزر کو کیسے پتا کہ اسے کیا پسند ہے اور کیا نہیں۔ وہ نیچے آئی، شازر شاہ پہلے ہی موجود تھا۔ آؤ جان، آج میں نے بہت کچھ بنوایا ہے، مجھے یقین ہے ان سب میں سے تمہیں کوئی ایک چیز تو ضرور پسند آئے گی۔ اس نے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک سے بڑھ کر ایک ڈش رکھی گئی تھی۔ کل بھی تم نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ ٹھیک سے کھانا کھانے کا کہنے پر ابان کو کل رات کا ڈنر یاد آ گیا۔ اف، شاہزر نے کتنا کھلایا تھا اور خود کتنا کھایا تھا۔ ویسے تم نے تو کک کو بتایا ہی نہیں کہ تمہیں کیا پسند ہے، اسی لیے میں نے سوچا میں خود ہی اندازہ لگا لیتا ہوں کہ تمہیں کیا پسند ہے اور کیا نہیں، لیکن اتنا سارا کھانا تو ویسٹ ہو جائے گا۔ ان سب میں تو مجھے صرف آلو کے پراٹھے پسند ہے، اب یہ باقی سارا کھانا کون کھائے گا؟ پھینک دیں گے؟ تم آؤ اپنی پسند کی ڈش ٹرائی کرو۔ شاہزر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھایا۔ پھینک کیوں دیں گے؟ آپ کو پتا ہے یہ رزق کی بے حرمتی ہے۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ یہاں ہمارے ملک میں کتنے غریب بنا کچھ کھائے پیے پیٹ پہ پتھر باندھ کے سوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کھانا آپ پھینک دیں گے؟ کتنی افسوس کی بات ہے، آپ جیسے بڑے لوگ ایسا سوچتے ہیں۔ ابان نے منہ بنا کر کہا۔ سوری جان، اب وہی ہوگا جو تم چاہتی ہو۔ مسکرا کر وہ اس کے لیے کھانا نکالنے لگا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ ابان نے پوچھا۔ یہی کہ یہ سارا کھانا کسی یتیم خانے میں جائے، اور کیا؟ غلط تو پھر؟ شاہزر نے پوچھا۔ تو پھر یہ کہ یتیم خانے میں تو بہت لوگ ہر روز کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں،
تو پھر تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ شاہزر نے دلچسپی سے پوچھا۔ آپ نے کبھی اپنی گاڑی سے دور ندی کے قریب جھونپڑیاں بنی دیکھی ہیں؟ ہاں کئی بار دیکھی ہیں۔ ہاں یہ سارا کھانا وہی جائے گا، ابان نے خوش ہو کر کہا۔ جو حکم میری جان۔ ملازموں کی پرواہ کیے بغیر اس نے ابان کا گال چوم لیا۔ اس پر ابان کے چہرے کا رنگ کسی لال ٹماٹر کی طرح ہو گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے لطف اندوز ہوتے وہ ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سفیان ملک فلیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ میں نے کہا تھا رمشا، میں تم تک پہنچ جاؤں گا۔ تم صرف میری ہو، صرف میری، اور آج میں تمہیں حاصل کروں گا۔ وہ فلیٹ کے باہر تقریباً 15 منٹ سے کھڑا تھا۔ سر اس کا شوہر ابھی گھر پہ ہے، اس کے آدمی نے آ کر بتایا۔ اوہ، تو رمشا میڈم نے شادی بھی کر لی، امیزنگ، سفیان ملک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سر شادی بھی کر لی اور ایک بچی بھی ہے، اس کے آدمی نے بتایا۔ کب جاتا ہے اس کا شوہر؟ تقریباً 9 بجے تک جائے گا۔ ٹھیک ہے، 9 بجے تک یہی انتظار کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، آخر پھل اتنا میٹھا جو ہے، سفیان نے شیطانیت سے ہنستے ہوئے کہا، اور رمشا کے شوہر کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جی میڈم، میں سفیان ملک کا پیچھا کر رہا ہوں، وہ یہی ہے، اس فلیٹ کے باہر، وہ کسی کے جانے کا انتظار کر رہا ہے۔ پتہ لگاؤ کہ اس فلیٹ کے اندر کون ہے، مجھے یقین ہے کہ وہاں رمشا ہوگی۔ جی میڈم آپ فکر نہ کریں، میں ابھی پتہ کرتا ہوں۔ دھیان رکھنا، سفیان ملک کی نظر سے بچ کر رہو، اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا تو مجھے بہت بڑا نقصان ہوگا، اور میں یہ نقصان تم سے پورا کروں گی، نگاہ بیگم نے دھمکی دی۔ آپ فکر نہ کریں میڈم، سفیان ملک مجھے نہیں دیکھ پائے گا۔ میڈم سفیان ملک اندر جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ اس کا پیچھا کرو، مجھے ایک سیکنڈ کی خبر چاہیے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ تم مجھے دھوکہ نہیں دے پاؤ گے سفیان ملک، رمشا پر پہلا حق میرا ہے۔ جان چلو باہر گھومنے چلتے ہیں، آج شاہزر کہیں نہیں گیا تھا، صبح سے ہی ابان کے ساتھ تھا، مجھے کہیں نہیں جانا، میں شو دیکھ رہی ہوں، اس نے ٹی وی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ واپس آ کر دیکھ لینا، ابھی چلو کہیں گھومنے چلتے ہیں، تمہارا بھی مائنڈ فریش ہو جائے گا۔ میرا مائنڈ بالکل فریش۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں پاگل ہوں؟ آپ نے میرے گلے میں چین ڈال کے کہا کہ چڑیل نے ڈالی ہے، جبکہ سلطانہ آنٹی نے مجھے صبح ہی بتا دیا تھا کہ یہ چین کل آپ کے ہاتھ میں تھی۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، بولا نا جھوٹ؟ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی انگلی کو ہلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہاں جان، میں نے چھوٹا سا جھوٹ بولا، سوری، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کانوں کو پکڑ کر کہا۔ اٹس اوکے، ابان نے احسان جتانے والے انداز میں کہا، جس پر شاہزر بس مسکرا دیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام لیا۔ ابان تم صرف میری ہونا؟ شاہزر نے شدت سے پوچھا۔ ابھی کل ہی تو اس نے تھپڑ کھایا تھا، اور شاہزر نے کیسے اسے گھر سے لے کر یہاں تک دہرایا تھا۔ فی الحال ابان کا تھپڑ کھانے کا یا کوئی بھی سزا سہنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ تم میری ہونا ابان؟ شاہزر نے ایک بار پھر سے پوچھا۔ ہاں میں آپ کی ہوں، ابان نے مسکرا کر کہا۔ سچ؟ تم میری ہونا؟ تم مجھ سے پیار کرو گی نا؟ میرے ساتھ رہو گی نا ہمیشہ؟ مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی نا؟ خوشی سے ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ ڈالے۔ ہاں، ابان نے ایک ہی لفظ میں اس کے سارے سوالوں کے جواب دے ڈالے۔ اب جان تو چھرانی ہی تھی، آخر اتنے ڈرامے اور فلمیں دیکھنے کا کچھ تو فائدہ ہوا۔ لیکن اگلے ہی لمحے شاہزر نے اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ آئی لو یو ابان، آئی لو یو سو مچ، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ اس کی باہوں میں جیسے ابان کا دم گھٹنے لگا۔ وہ جتنا اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی اسے اور اپنے قریب کر لیتا۔ پلیز چھوڑے مجھے، ابان نے اپنا آپ چھرواتے ہوئے کہا، جب ان کے دروازے پر پولیس آ کر کھڑی ہو گئی۔ پولیس والوں کو یہاں دیکھ کر شاہزر دروازے پہ آ گیا۔ سر آپ کے خلاف ایک رپورٹ ہے، ان صاحب کا کہنا ہے کہ آپ نے ان کی بیٹی کو اغوا کیا ہے، میرے ہی ٹکڑوں پر پلتے ہو اور میرے ہی دروازے پر آ کر کھڑے ہوگے، شاہ نے غصے سے پولیس والے سے کہا۔ سر رپورٹ تھی اس لیے، لیکن سر آپ فکر نہ کریں، ہم بتا چکے ہیں کہ یہ صرف غلط فہمی ہے اور کچھ نہیں۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہے مجھے، میری بیٹی اس کے پاس ہے، اسے کہو میری بیٹی میرے حوالے کرے۔ لالا آگے بڑھ کر غصے سے بولا۔ آواز نیچی لالا، اگر میرے گھر کے کتوں کو تمہاری آواز آ گئی تو وہ تمہیں چیر ڈالیں گے، وہ کیا ہے نا، میرے ہر دشمن کی آواز کو پہچانتے ہیں وہ۔ شاہزر نے بارو کروایا اور ساتھ ہی اپنی جیب سے نکاح نامہ نکال کر پولیس والے کے ہاتھ میں رکھا۔ یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے،
तुम लोग जा सकते हो यहाँ से, शाहजर ने ऑर्डर दिया। उसके हुक्म पर पुलिस वाले जाने लगे। आप लोग ऐसे कैसे जा सकते हैं, मेरी बेटी का मसला है ये, लाला ने पुलिस वालों से कहा। देखिए सर, आपकी बेटी उनके निकाह में है, वो उनकी बीवी है, हम कुछ नहीं कर सकते, और प्लीज इस तरह के केस लेकर ना आइएगा। बस इतना कहकर पुलिस वाले उसका साथ छोड़कर चले गए। वो मेरी बेटी है, मैं उसको तुमसे आज़ाद करवाऊंगा शाहजर शाह। लाला की आवाज़ सुनकर अबान भी बाहर आ गई, लेकिन इससे पहले कि वो लाला के करीब जाती, शाहजर ने उसका हाथ थामकर पीछे कर दिया। भूल जाओ लाला कि अबान नाम की तुम्हारी कोई बेटी थी, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ शाहजर शाह की। देखना तक नसीब नहीं होगा उसे तुम्हें। मेरी हो ना तुम, बताओ अपने बाप को, कहो सिर्फ मेरी हो तुम। उसका हाथ पकड़ के वो लाला के सामने ले गया। उसे शाहजर के इस तरह से कहने पर गुस्सा आ रहा था, जबकि अपने बाप की बेबसी पर रोना। नहीं हूँ मैं आपकी, सुना आपने, नहीं हूँ मैं आपकी, मैं अपने बाबा की बेटी हूँ, नहीं रहना मुझे आपके साथ, अपने बाबा के साथ चली जाऊंगी मैं। इससे पहले कि अबान कुछ और कहती, शाहजर ने उसका सर पकड़ा और दीवार पे दे मारा। सफियान मलक अभी दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ उठा ही रहा था जब पीछे से हमजा आकर खड़ा हो गया। जी जनाब, आपको कोई मसला है? आप मेरे घर के बाहर क्यों खड़े हैं? नहीं, कोई मसला नहीं है, सफियान मलक ने हड़बड़ाते हुए कहा। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमजा ने उसके तासुरात की परवाह किए बगैर कहा। जी यहाँ रिमशा नाम की एक लड़की रहती है, सफियान ने कहा। नहीं, आपकी मालूमात गलत हैं, यहाँ रिमशा नाम की कोई लड़की नहीं रहती। हमजा का लहजा इतना लिया दिया था कि सफियान उससे मजीद कुछ नहीं पूछ पा रहा था। तो फिर यहाँ कौन रहती है? सफियान ने पूछा। यहाँ पर मेरी फैमिली रहती है, और बेहतर होगा कि आप दोबारा यहाँ ना आए। न जाने क्यों हमजा को सफियान मलक ठीक न लगा। क्या मैं आपकी बीवी का नाम जान सकता हूँ? सफियान जरूरत से ज्यादा ढीठ साबित हो रहा था। नहीं, हमजा ने एक ही लफ्ज में गोया बात ही खत्म कर दी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस इंफॉर्मेशन के लिए पूछना चाह रहा था। देखे मिस्टर, आप जिसको ढूंढ रहे हैं उसी को ढूंढे तो ज्यादा बेहतर होगा, और बेहतर होगा कि आज के बाद आप मुझे इस बिल्डिंग में भी नजर न आए, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कोई भी रिमशा रहती है। अब आप जा सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतनी ही बेइज्जती काफ़ी है। न जाने क्यों हमजा को ये इंसान जहर से भी ज्यादा कड़वा लग रहा था। न जाने सुफियान हमजा को कैसे बर्दाश्त कर रहा था। उसकी जगह कोई और आदमी होता तो उसका क्या हाल कर देता। गुस्से से मुट्ठियां बींचते हुए वो वापस जाने लगा। न जाने कहां कहां से आ जाते हैं उठ के। वॉचमैन, अंदर कैसे आने दिया इसको? हमजा ने बकायदा उसे सुनाते हुए कहा। वो तो शुक्र है कि उसकी फाइल रह गई थी, जिसकी वजह से वो करीब से ही वापस आ गया। शाहजर ने इतने जोर से उसका सर दीवार पर मारा कि अबान के सर से खून निकलने लगा। क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना, शाहजर गुस्से से दहाड़ते हुए बोला। वो जो आपने सुना, अबान फिर बोली। शाहजर ने बिना सोचे समझे फिर से उसका सर दीवार पे दे मारा। छोड़ो मेरी बेटी को, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इससे पहले कि लाला आगे बढ़ता, गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। तुम्हारी बेटी नहीं, शाहजर शाह की बीवी, शाहजर फिर से धारा, जबकि अबान का चेहरा खून से लथपथ हो चुका था। लेकिन फिर भी शाहजर ने उसके बाल न छोड़े, बल्कि अपनी पकड़ मजीद मजबूत कर ली। कहो तुम मेरी हो, बोलो तुम शाहजर शाह की हो, उसका जबरा दबोचकर अपने सामने करते हुए बोला। नहीं, अबान की हिम्मत पर सारे नौकर बेयकीनी से देख रहे थे। बचाओ कोई मेरी बेटी को, शाहजर तुम्हें खुदा का वास्ता मेरी बेटी को छोड़ दो। नहीं लगती ये मेरी बेटी, ये तुम्हारी है, छोड़ दो उसे, तुम्हें खुदा का वास्ता, लाला ने इल्तिजा करते हुए कहा। शाहजर ने उसे दूर जमीन पर फेंका। अगले ही लम्हे अपनी पैंट से बेल्ट निकालकर उसे पीटने लगा। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी हो, सुना तुमने, मरते दम तक मेरी रहोगी। शाहजर गुस्से में पागल हो चुका था, जबकि उसके नौकर समझ नहीं पा रहे थे कि ये कौन सा अंदाज है मोहब्बत जताने का। अभी 15 मिनट पहले इसी लड़की ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इसने कहा था कि वो शाहजर को चाहती है और कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन अब वो बदल चुकी थी। उसने शाहजर को धोखा दिया था, और ये धोखा इसकी बर्दाश्त से बाहर था। शाहजर का गुस्सा किसी तरह कम नहीं हो रहा था। उसका हाथ कितनी बार उठा वो नहीं जानता था। हाँ, लेकिन एक सख्त निगाह से
اس نے لالا کو حویلی سے باہر پھینکنے کا حکم دیا اور پھر بیلٹ وہی پھینک کر چلا گیا۔ اس گھر کے نوکروں کو ابان کی طرف دیکھنے کی اجازت نہ تھی تو چھونے کی کیا اجازت ہوتی۔ ڈر کے مارے کوئی ابان کے پاس نہ گیا اور وہ وہی پڑی تڑپتی رہی۔ وہ ملازمہ کو سارا کام سمجھا کر کھڑکی کے قریب کھڑی ہوئی۔ جب اس کو سفیان ملک گاڑی کے قریب کھڑا نظر آیا وہ فوراً وہاں سے چھپ گئی۔ یا اللہ، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ ضرور مجھے ڈھونڈنے آیا ہوگا۔ تو کیا میری آزادی ختم؟ وہ آدمی پھر سے مجھے اس گند میں پھینک آئے گا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ کتنی مشکل سے تم نکلی تھی وہاں سے۔ یا اللہ رحم۔ وہیں نیچے بیٹھ کر وہ بے تحاشا رونے لگی۔ ڈر کے مارے اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ جب حمزہ کی آواز آئی، ارادیہ جان کہاں ہو تم؟ اس نے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ جب ارادیہ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا، اسے دیکھتے ہی وہ دوڑ کر اس کے پاس آئی اور اس کے سینے سے لگ کر بے تحاشا رونے لگی۔ کیا ہو گیا ارادیہ؟ اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ بتاؤ مجھے، کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ ارادیہ کو اس طرح سے روتے دیکھ کر حمزہ پریشان ہو چکا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے حمزہ، آپ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا۔ کیا ہو گیا ہے جان؟ میں کہیں نہیں جا رہا، اس کے گرد باہوں کا حصار بناتے ہوئے کہا۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، تم ایسے ہی گھبرا رہی ہو۔ اس نے اسے بیڈ پر بٹھا کر گلاس میں پانی ڈال کر دیا۔ جب مشی کے رونے کی آواز آئی تو اٹھ کر باہر چلا گیا۔ مجھے جلد سے جلد حمزہ کو سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ وہ آدمی یہاں تک پہنچ گیا ہے، یقیناً وہ مجھ تک بھی پہنچ جائے گا۔ میں مزید حمزہ سے یہ سب نہیں چھپا سکتی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میرا یقین ضرور کریں گے۔ وہ یہی سب کچھ سوچ رہی تھی جب حمزہ دوبارہ مشی کو لے کر کمرے میں آیا۔ ویسے بھی تمہیں کچھ اور بھی بتانے کے لیے آیا تھا۔ مجھے کچھ دن کے لیے واپس ملتان جانا پڑے گا۔ شاہزر کا ڈریم پروجیکٹ ملے ہمیں کتنے دن ہو چکے ہیں، لیکن شاہزر نے ابھی تک اس پر کام شروع نہیں کیا۔ حمزہ نے اسے بتایا تو وہ پریشان ہو گئی۔ نہیں حمزہ، آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ میں نہیں رہوں گی یہاں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، ارادیہ نے سفیان ملک کے ڈر سے کہا۔ اس کی بات سن کر حمزہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ جان ذرا یہاں چٹکی کاٹنا، میرے ساتھ جانے کی بات کون کر رہا ہے؟ مسز ارادیہ حمزہ حیدر، کیا یہ سچ ہے؟ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ حمزہ نے ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ ہاں کیوں نہیں، تم بھی میرے ساتھ چلنا۔ شکر ہے کم از کم گھر سے باہر تو نکلو گی، اور ویسے بھی تمہارے بھائی کا دھیان آج کل کام پر نہیں ہے۔ خیر، اس کا سارا دھیان آج کل کس پہ ہے یہ تو میں جانتا ہوں، حمزہ نے مسکرا کر کہا تو ارادیہ بھی اس کی باتوں میں حصہ لینے لگی۔ کس پہ؟ اس نے پوچھا۔ ارے یار، تمہاری جٹھانی ہے، جناب کو کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے اور اس کا رشتہ لینے بھی ہمیں ہی جانا پڑے گا۔ اس بیچارے کا آگے پیچھے ہے ہی کون؟ حمزہ نے مسکرا کر بتایا تو ارادیہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ تو کیا انہیں ان کی پہلی نظر کی محبت مل گئی؟ ارادیہ نے پوچھا۔ ہاں، آخر کار وہ لڑکی مل ہی گئی۔ ابان نام ہے اس کا۔ میں نے اس کی ساری انفارمیشن نکال لی تھی، لیکن شاہزر کو نہیں بتا پایا۔ لیکن کوئی بات نہیں، کل ہم جا رہے ہیں نا۔ وہ ساری رات بیٹھا شراب پیتا رہا۔ اسے اب تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی ابان کو اتنا مارا، لیکن اس نے بھی تو غلط کیا۔ کیسے لالا جیسے شخص کے لیے اسے دھوکہ دے سکتی ہے؟ وہ کتنی محبت کرتا ہے اور اس نے اس سے جھوٹ بولا۔ کتنے آرام سے اس نے کہہ دیا کہ وہ شاہزر کی نہیں ہے، کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی۔ ہمت کیسے ہوئی اس کی اس طرح سے کہنے کی؟ اپنے غصے میں شراب پیتے پیتے 4 بجے اس کی آنکھ لگ گئی۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ ساری رات وہ بارش میں پڑی اپنے زخموں پر تڑپتی رہی۔ کوئی نوکر، کوئی ہمدرد اس کے قریب نہ آیا۔ کئی نوکر دور سے اسے ایسے ہی دیکھتے رہے۔ اس میں اتنی بھی جان نہ رہی کہ وہ کسی کو اپنی مدد کے لیے ہی پکار لے۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا اور اپنی سانس رکتے ہوئے محسوس ہونے لگی۔ سر کا درد ٹیسے مارنے لگا اور آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ دوپہر 1 بجے کے قریب اس کی آنکھ دوبارہ کھلی۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا، جو شاید بہت زیادہ شراب پینے کی وجہ سے اور سونے کی وجہ سے دکھنے لگا تھا۔ ابان کا خیال آتے ہی وہ پریشان ہو گیا۔ کل اس نے ہاتھ اٹھایا اپنی ابان پر۔ اتنا غلط کیا تھا اس نے۔ کل رات غصے میں اس نے اسے کتنا مارا یہ تو اسے یاد نہ تھا۔ وہ بغیر فریش ہوئے باہر نکل گیا۔ اسفر، سلطانہ کو کہو کہ ابان کو میرے پاس بھیجے۔ اس کی بات سن کر اسفر پریشان ہو گیا۔ سر، آپ نے کل رات میڈم کو مارا تھا،
اسفر نے یاد دلانے کی کوشش کی۔ ہاں میں جانتا ہوں، مجھ سے بہت ناراض ہو گئی، اسی لیے تو میں پہلے کمرے میں نہیں گیا۔ تم سلطانہ کو کہو کہ اسے میرے پاس بھیجے۔ سر میڈم کمرے میں نہیں، باہر لان میں پڑی ہے۔ آج اسفر کے لہجے میں تلخی تھی۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ کچھ غلط ہو۔ اگر شاہزر کے اتنے احسان نہیں ہوتے تو وہ کبھی اس کی مدد نہ کرتا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کی بات سن کر شاہزر پریشان ہو چکا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ کہا ہے ابان، سر میڈم باہر وہیں پڑی ہے جہاں آپ نے ان کو پھینکا تھا، وہ بھی اسی حالت میں۔ اسفر نے بتایا تو شاہزر بنا کچھ سوچے سمجھے باہر بھاگا۔ اسفر بھی اس کے پیچھے آیا۔ وہ دوڑ کر ابان کے پاس پہنچا اور اسے دیکھنے لگا۔ ابان کے سر کا خون جم چکا تھا، جبکہ خون کی وجہ سے اس کا سارا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ ابان کا جسم بالکل بے جان ہوا پڑا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر شاہزر کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے۔ اس نے اس کی ہارٹ بیٹ چیک کی، جو بالکل تھم چکی تھی۔ ابان کا دل بند ہو چکا تھا۔ اس بات پر یقین کرنا مشکل نہ تھا کہ ابان مر چکی ہے، لیکن وہ اس بات پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے ابان کو جگانے لگا۔ اٹھو ابان، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا اٹھو اسی وقت۔ سر وہ نہیں اٹھے گی میرے خیال سے۔ خبردار، خبردار اسفر، جو تم نے میرے سامنے بکواس کرنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں ہوا میری ابان کو، بالکل ٹھیک ہے، دیکھنا ابھی ٹھیک ہو جائے گی، بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ابان میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سرخ آنکھوں سے پہلے اسفر کو گھور کر کہا۔ ایک بار پھر سے ابان کے بے جان وجود کو جھنجھوڑنے لگا۔ اسفر کو وہ اس وقت کوئی پاگل جنونی انسان لگ رہا تھا۔ سر پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسفر ایک بار پھر ہمت کر کے اس کے قریب آیا۔ میں نے کہا اسفر، کوئی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہوا میری ابان کو، بالکل ٹھیک ہے وہ۔ ابان پلیز اٹھو، میں جانتا ہوں تم مجھے سزا دے رہی ہو، مجھے تمہارے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، میں معافی مانگ رہا ہوں نا۔ کیوں کر رہی ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ دیکھو میں کان پکڑ رہا ہوں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑتے ہوئے کہا۔ ابان پلیز اٹھو، پلیز اٹھ جاؤ، تم نہیں کر سکتی ایسا میرے ساتھ، تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، ابان میں مر جاؤں گا، پلیز اٹھ جاؤ۔ اسفر گاڑی نکالو، میں اسے ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہا ہوں، شاہزر نے حکم دیا اور اسے اٹھانے لگا۔ سر میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا، اسفر نے کہا، کیونکہ اسفر جان چکا تھا کہ ابان نہیں رہی۔ میں نے کہا اپنی بکواس بند کرو، وہ کرو جو میں نے کہا ہے، جاؤ جا کے گاڑی نکالو، ہم ابھی ہسپتال جائیں گے، شاہزر نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ جی سر، میں گاڑی نکالتا ہوں، یہ کہہ کر اسفر چلا گیا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، کوئی تمہیں مجھ سے نہیں چھین پائے گا، میں کسی کو تمہیں خود سے دور نہیں کرنے دوں گا۔ یا اللہ، میری ابان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، آپ کچھ نہیں ہونے دیں گے نا؟ پلیز اللہ جی، میری ابان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے ابان کو اٹھا کر گاڑی کی بیک سیٹ پر رکھا اور خود بھی وہی بیٹھ گیا۔ پیارے دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔